السلام علیکم جی، رپورٹر ٹائم کے ساتھ میں ہوں رانا عمیر۔ میں آج اسلام آباد میں موجود ہوں۔ ریسنٹلی آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کو خوشخبری دی گئی تھی، لون اپروو کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں، ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ خوشخبری دی گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لون کے اپروو کے بعد بیسک نیسیسٹیز پہ قابو پائی جاتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسیز ہیں اور جو مہنگائی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے، کیا اب اس میں کمی آنے کے امکانات ہیں یا مزید پچھلی حکومتوں کی طرف سے بھی یہ لون جو ہے وہ لیا گیا تھا لیکن ان چیزوں پر قابو نہیں پایا گیا تھا؟ آئے لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ اچھا، ابھی یہ پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہے وہ آئی ایم ایف لون اپروو ہوا ہے، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مہنگائی میں کمی آئے گی؟ میں نے کیا لون جو لیا ہے آئی ایم ایف سے پی ڈی ایم والوں نے، تو کچھ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹرمنٹ آئے گی؟ آپ کا خیال ہے کہ بیٹرمنٹ آئے گی؟ یہ کھانے والے سارے کٹھے، پہلے تو 13 لوگ کہہ رہے تھے نا پارٹیاں، اب تو میرے خیال میں 14-15 ہو گئی ہیں۔ تو عوام، میں نے اور آپ نے اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، اور باقی اللہ تللے انہوں نے اڑانے ہیں جو اڑا رہے ہیں۔ اور اب تو سنا ہے کہ وہ تدفین کے بھی اور ان کے معاملات بھی ہو گئے ہیں کہ وہ بجٹ میں ایسی چیزیں آ گئیں۔ مسئلہ ہمارا ہے، ہم جب تک نہیں اٹھیں گے کچھ نہیں ہونے والا۔ آزادی چھین کے لی جاتی ہے، پلیٹ میں کوئی نہیں رکھ کے دیتا۔ اچھا، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جب ان کے ایگریمنٹ سائن ہو جائیں گے، سب کچھ لون آ جاتا ہے پاکستان کے اکاؤنٹ میں اسٹیٹ بینک، تو پچھلی گورنمنٹس کی طرف سے بھی یہ چیزیں لی گئی ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کچھ آ سکتی ہے تھوڑی بہت ہی بیٹرمنٹ؟ وہ کبھی نہیں آ سکتی۔ ایک تو ہے وہ کتنا، آپ کا کتنا بڑا ملک ہے، وہ کتنے 3، تو یہ ایک لولی پاپ ہے۔ اور اب پہلے کوئی کسی سے قرض مانگتا تھا تو شرمندہ ہوتا تھا، آج کل لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ یار یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو چیزیں ایسی لگتی ہیں جیسے الٹ گئی ہیں۔ بغیرتی کو غیرت کا نام دے دیا گیا اور غیرت کو بغیرت لوگوں نے کہہ دیا، سچ جھوٹ ہو گیا اور جھوٹ سچ ہو گیا، تو کچھ نہیں ہونے لگا۔ یہ تذلیل کی آخری حد تک جائیں گے اور یہ دیکھیے گا کہ وقت کیا ان کے ساتھ کرتا ہے۔ اچھا، پچھلی گورنمنٹس والوں نے جب یہ لون لیا تھا تو انہی کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا، پی پی کی طرف سے یا مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ لون لیا جا رہا ہے جی اب مہنگائی میں کمی ہو، تو اب یہ بھی لے رہے ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لینے کے باوجود 30 سے 40% جو ہے وہ ریشو بڑھے گی مہنگائی کی۔ مجھے جہاں تک یاد ہے جونیئر زرداری نے کہا تھا کہ جی یہ ڈیتھ وارنٹ پہ آپ نے دستخط کر دیے ہیں، جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا پچھلی گورنمنٹ کے۔ پھر بھی انیشیٹو دیکھو نا، بہت اچھے اور بہت معاملہ، لوگوں کے بہت ساروں کے کنسرز ہیں، مگر وہ 1000 درجے سے بہتر تھی۔ غریب کا خیال رکھنا ہر حساب میں، اور یہ والے 14 مہینوں میں ملک کا حال کیا کر دیا انہوں نے۔ آپ جو اچھا کھاتا پیتا بندہ تھا، ابھی قربانی گزری ہے، واللہ جو بکرے والے تھے حصے پہ آ گئے، اور جو حصے والے تھے ایسے ہو گئے۔ اتنے برے حالات ہیں کہ آپ تو پبلک میں ہوتے ہو نا، آپ سمجھ رہے ہو کہ کیا حالات۔ اور یہ جو ابھی جو ہماری اگلے ایک ہوتا ہے نٹ کی لاسٹ چوڑی، یہ لاسٹ چوڑی چڑھ رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی، اللہ نہ کرے مگر یہ ہونا ہے، کیونکہ جب تک ہم نہیں اٹھیں گے، ہم نے اپنا حق نہیں، ہم بھیڑ بکریاں جب تک رہیں گے یہ حالات ہوتے رہیں گے۔ اچھا، ایک سینئر جرنلسٹ ہیں حامد میر صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ مطلب 1 سال کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان دوبارہ اٹھے گا اور امپروومنٹ آئے گی۔ یہ حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا نظام، مگر جب اب ایک لیڈر آپ کے آگے کھڑا ہوا ہے نا، آپ کے سارے نظریات کو یا سارے حقوق کو لے کے، مگر ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اس کا کندھا بنیں۔ اکیلا 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 وہ کیا ہو جائے گا؟ اکیلا بندہ، آپ مجھے حوصلہ دے سکتے ہیں نا، کھڑا ہونا تو میرا کام ہے، جس طریقے سے ہمارا اب کام ہے کہ ہم بھی کھڑے ہوں، کہ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے کہا تھا کہ اسی میں اب لفظ وہ ذرا گندا ہے، گندی عوام کے لیڈر، اچھے حکمران اسی طرح مارے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن ابھی بھی نہ لیے اور ڈر کو ہم نے اپنے اوپر اوڑے رکھا تو یہ رات لمبی بھی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کہ، اور یہ ان قریب ہے، کیونکہ پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے اس وقت دنیا میں، بلکہ ہم کہاں تھے اور آج تیسرے چوتھے نمبر پہ لاسٹلی میں چل رہے ہیں۔ میں نے کل دیکھا ہے وہ ارجنٹائن اور دس اینڈ دیٹ میں چوتھا نمبر پاکستان کا تھا۔ تو اب ہم ریوائیول کی جنگ دوبارہ، اور پھر میں کرنا ہمیں ہے، عوام کو،
جب تک عوام شعور میں نہیں آئے گی ہم اسی طرح بھیڑ بکریوں کیوں ہم کہتے ہیں ایک بندہ ڈنڈا لے لے 1000 بھیڑ بکریوں کو آگے لگا دیتا ہے. تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل. کیا نام ہے؟ محمد صدیق. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ لون اپروو کیا گیا ہے آئی ایم ایف, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مزید جو ہے وہ کچھ بیٹرمنٹ آئے گی؟ دیکھیں میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے میں گھر کا سربراہ ہوں اور میں باہر جاتا ہوں کسی قرضہ لے کے گھر آ جاتا ہوں اور گھر والوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہوں. وقتی طور پہ تو بہت اچھا لگے گا کہ گھر والوں پہ خرچہ گھر والوں کو خرچہ مل گیا, چیزیں ضروریات کی ساری آ گئی ہیں. لیکن کتنے دن اس کے بعد پھر وہی حال جو پہلے تھا. سو میں تو یہ کہتا ہوں پالیسیاں اچھیاں بنائیں. ہمارے پاس ہمارے ملک میں اچھی پالیسیاں نہیں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام پیارے بھائی؟ محمد عمر. اچھا بھجن مجھے یہ بتائیں کہ حکومت جو ہے یہ پی ڈی ایم کی جو چل رہی ہے مکس حکومت, تو اس نے آئی ایم ایف کی طرف سے لون لیا ہے جو کہ اپروو ہو گیا ہے, تو قرضہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ بیسک نیڈز پوری ہو, مہنگائی میں کمی ہو, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں لون کے بعد کمی ہوگی اس میں؟ مشکل ہی کمی ہو. ابھی تو ملک کے حالات آپ خود دیکھ رہے ہیں, مہنگائی کتنی ہے, دن بہ دن مہنگائی ہے اور کاروبار کے تو وہ حالات ہیں نہیں جو پہلے تھے. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اور بھی بڑھے گی. پیٹرول ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزل بھی ابھی مہنگا ہوا ہے, 2-3 دن پہلے ریسنٹلی 7 روپے کے 10 روپے مہنگا ہوا ہے. تو مشکل ہی لگتا ہے کہ حالات بہتر ہوں, لیکن اللہ پہ ہے کہ کیا پتہ ہو جائے. اچھا آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ حالات کس وجہ سے کس لیے بہتر ہوں گے اور کس وجہ سے بہتر ہوں گے؟ کیونکہ لون تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساکھدار جو ہیں ان کو پالیسیز بہتر کرنی چاہیے یا ہمیں خرچے اپنے کم کرنے چاہیے؟ دیکھیں ہمیں اپنے خرچوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے. خرچے ہمارے بہت زیادہ ہیں اور اتنی آمدنی ہے نہیں جو ملک چل سکے, جس کی وجہ سے ہمارا ملک وہ جا رہا ہے, ڈی ویلیو ہو رہا ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں افغانستان کی بھی کرنسی اچھی ہو گئی ہے ہم سے کتنا پہلے وہ مطلب بہتر نہیں تھا لیکن اب بہتر ہو گیا. دیکھیں یہ ہماری اپنی خود کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے, جو ہم اپنے ایکسپینس جو ہیں وہ ہم کنٹرول نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمارا ملک خسارے میں جا رہا ہے. تو کسٹمر آتے ہیں کوئی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں آپ سے؟ بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے. جب وہ ریٹ پوچھتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں, وہ ہم سے لڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار پہلے تو میں یہ لے کے گیا ابھی میں یہ لے کے آ گیا, تو اس لیے وہ لیتے ہی نہیں, وہ چلے جاتے ہیں. وہ اب ان کی بھی مجبوری ہے. تو دل کرتا ہے کہ یار کسٹمر آئے, اللہ کا جو ہے وہ مہمان ہوتا ہے کسٹمر, تو آپ کا دل کرتا ہے کہ یار ہم سے وہ مطمئن ہو کے جائے. اگر مطمئن نہیں ہوتا, ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, تو آپ چاہتے ہیں کس طرح آپ اس کو مطمئن کریں؟ کسٹمر جب آتا ہے ہماری فرسٹ پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اچھا گائیڈ کر کے اچھا اس کو دیں, ہم مطمئن کر کے بھیجیں. لیکن آگے سے جب مہنگائی کا وہ سنتا ہے تو وہ خود ہی ڈسہارڈ ہو جاتا ہے. اس لیے پھر ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ کسٹمر کے ساتھ وہ کریں. اب جب دیکھیں ایک چیز اتنی مہنگی آ رہی ہے, ہم اس کو لاس پہ کیسے دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیا نام ہے؟ جان شیر خان جی. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی آئی ایم ایف کی طرف سے لون جو ہے وہ پروف کیا گیا ہے, تو لون اسی لیے لیا جاتا ہے کہ بیسک نیڈز پوری ہوں, مہنگائی کم ہو. لیکن آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹس نے بھی لیا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈے بائی ڈے انفلیشن بڑھ رہی ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ساکھدار ہیں اس کی پالیسیز میں کچھ یہ چیزیں ڈکریز ہوں گی؟ دیکھیں جی, اگر پریویس ایئرس میں دیکھا جائے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ تو آپ دیکھ لیں کہ مطلب پورے لاسٹ فیو ایئرس میں پاسٹ ایئرس میں اتنا زیادہ اگر کمپیریزن کیا جائے لونز کا تو انہوں نے بہت زیادہ لونز لیا ہے, لیکن اس حساب سے جو ان کا انفراسٹرکچر ہے اس میں کوئی کام نہیں ہوا. اب وہ اس بیس پہ کہتے ہیں کہ کرونا آیا ہے, کرونا کے ساتھ کتنی ہمارے پاس امداد آئی ہے لیکن وہ پتہ نہیں چلا کہ کدھر چلی گئی ہے. کوئی مطلب لوگوں پہ اس طرح کی امپلیمنٹ نہیں ہوئی, اس کا کوئی پراپر امپیکٹ نہیں آیا. پھر اس کے بعد کرونا کے بعد جب ہم نکلے ہیں تو کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ ہمارے لون ظاہر ہے لاسٹ والے تھے وہ ڈیپٹ پے کرنے تھے, اور چیزیں تھیں, تو بہت زیادہ جو ہے وہ انفلیشن بڑھی ہے لاسٹ فیو ایئرس میں. اب کمپیریزن اگر کیا جائے 2013 سے آن ورڈ تو آپ کے سامنے ساری چیزیں تھیں. ہم نے 2017 میں جو ہے وہ 16 کے مڈ میں جو ہے آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہہ دیا تھا, کوئی لون ہم نے وہ نہیں کیا تھا. لیکن جب نئی گورنمنٹ آئی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ اب ان کی کیا اس میں تھی, کیا اچانک انہوں نے لاسٹ, کیونکہ جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہیں جو نئی گورنمنٹ بنتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ پچھلوں نے کیا, وہ اس سے پچھلوں نے کیا. لیکن جو سی چیز ہم ایک انڈیویجولی نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں, کوئی نہیں کسی اسپیسیفک پارٹی کو وہ اس میں اپروچ کر رہا, لیکن جو 2013 سے 17 کا تھا وہ بہت بیسٹ ہے. تھا آپ کا جی ڈی پی کتنی اس پہ 5.26 تک انکریز ہو رہی تھی, اور اس کے بعد کیا چیزیں آئیں,
آپ کی ڈالر کس طرح اوپر چلا گیا. پھر جو سی مین چیز ہے, جب پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی تو جب انہوں نے پیٹرول کو جو ہے وہ ایک ہی جگہ سسٹین کر دیا, لیکن انہیں پتہ بھی تھا کہ اوور آل عالمی منڈی میں کتنا مہنگا ہوا ہے. پھر اس کا امپیکٹ انہیں آئی ڈونٹ نو کہ نیکسٹ گورنمنٹ کا آنا تھا یا اس طرح کوئی سین ان کو پتہ تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے وہ اسٹاپ وہیں پہ کر دیا, انہوں نے بڑھائی نہیں ہے. اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کا ہر چیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے, آپ کی ڈیلی نیسٹی آف لائف میں, کھانے پینے کی اشیاء میں, میڈیکیشن میں, ہر چیز میں پڑتا ہے. تو اس وجہ سے اب اللہ خیر کرے, اللہ بہتر کرے. دعا وہ ہے کہ اگلی ڈار صاحب کی پالیسیز اچھی ہو, لیکن جب تک ہم اس طرح خود سے کوئی پراپر وہ نہیں پلان کریں گے تو اس طرح تو ہم آئی ایم ایف کے اس میں نہیں رہ سکتے نا. ہم اپنے ریسورسز بنائیں. ہمارا ماشاء اللہ سے بلوچستان میں کتنی چیزیں ہیں, آپ کی گولڈ ہے, ڈفرینٹ معدنیات ہیں, منرلس اس میں, تو اس کو ایکسٹریکٹ کریں. اب وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس وجہ سے نہیں کر رہے, کیونکہ اور دباؤ ہے کسی چیز کا, تو اپنی نیچرل اس کی طرف جائیں. تو ہم کب تک اب آئی ایم ایف کے اس میں رہیں گے. اچھا, آئی ایم ایف جو لون دیتا ہے اس نے واپس بھی لینا ہے اپنا انٹرسٹ کے ساتھ, اور آپ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آفٹر لون جو ہے وہ مزید 30 to 40% جو ہے وہ انفلیشن ریٹ بڑھے گا. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, اب یہی چیز ہے کہ اب آپ کے پاس ایک اسٹریٹجی نہیں ہوگی جب تک پراپر پالیسیز نہیں ہوں گی نیکسٹ 10 ایئرس کے لیے, 15 ایئرس کے لیے. اس وقت تک ہم لون کو کس طرح ڈیپٹ, اسی طرح پھر نیکسٹ ٹائم پھر ہم کسی ڈفرینٹ فرینڈلی کنٹریز کے پاس جائیں گے ہمیں ڈیپٹس واپس کرنے کے لیے. تو ایک پراپر اسٹریٹجیز بنانی پڑے گی جو 10 to 20 ایئرس کے لیے امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی. اب جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کو چینج کر دیتی ہے, وہ اپنی اس میں کلیئر کرتے ہیں. اب دیکھیں جو سے لاسٹ ہمارا پیٹرولیم کا ہوا تھا, گیس کا جو سا لاسٹ 30 ایئرس کا وہ جو سا وہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. تو انہوں نے آ کے لاسٹ اس میں کیا ہے, گیس کا کتنی مہنگی گیس ہم نے پرچیز کی لاسٹ. وہ بھی آپ کو پتہ ہے جب سیزن آتا ہے یہ بیسیکلی آف سیزن بائی کرنی پڑتی ہے, مارچ اپریل کو سیزن. تو ایگزامپل میں دے رہا ہوں, تو اس کے اکارڈنگ سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا اس میں پراپر ملک کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا سر, یہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے وہ بھی جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار, ان کی کوششوں کی وجہ سے لون اپروو کیا گیا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس لون کے بعد جو ہے وہ کچھ بیٹرمنٹ آئے گی؟ جی انشاءاللہ امید تو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کل اسٹاک ایکسچینج کی وہ اوپر آ گئی ہے, اسی طرح انشاءاللہ آگے بھی بہتر ہوگا. تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے. باقی جو پچھلے 4 سالوں میں عمران نیازی صاحب نے ملک کا پچھلے 4 سالوں میں 40 سال پیچھے لے گئے, تو اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا. اور انشاءاللہ میاں صاحب بھی جب آ جائیں گے تو اور بھی بہتری آ جائے گی اس کے اندر. اچھا, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لون کے بعد جو ہے وہ 30 سے 40% انفلیشن ریٹ, مہنگائی جو ہے وہ بڑھے گی. جو چیز 100 کی ہے وہ 150 کی ہوگی, جو آٹا کا توڑا 2000 کا ہے وہ 2600 سے 2700 کا ہوگا. تو لون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیسک نیڈز جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہوں اور مہنگائی نیچے آئے. اس میں یہی ہے نا کہ جب تک معیشت آپ کی اچھی نہیں ہوگی تو معاملات صحیح نہیں ہوں گے. جب آپ اپنے تمام مثال آپ پوری دنیا کی دیتے ہیں, دنیا میں دیکھیں کہ صبح مارکیٹس 8 بجے کھلتی ہیں اور رات کو 7 بجے یا 8 بجے بند ہو جاتی ہیں. یہاں پہ لوگ 11 بجے تک لوگ مارکیٹس بند نہیں کرتے, کھولتے نہیں ہیں, اور رات کو 12 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں منہ اٹھا کے. تو یہاں جب اس پہ عمل نہیں کریں گے آپ لوگ تو معیشت کیسے مضبوط ہوگی اور کیسے ہم لوگ آگے چلیں گے. یہ لوگوں کا بھی کام ہے کہ اس کو اپنا تعاون کرے اس چیز پہ. اچھا, تو مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو اپنی پالیسیز ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہیے, کیونکہ جو غریب طبقہ ہے اس کو تو لون لینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں ہے, اس کو تو اپنی دیہڑی زیادہ چاہیے اور گھر کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. جی وہ تو ڈیفینیٹلی, مہنگائی تو بہت زیادہ ہے, مشکل ہوگی غریب آدمی کے لیے. اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور کر بھی رہے ہوں گے, لازمی بات ہے, ان کو بھی احساس ہوگا, انہوں نے بھی ووٹ لینی ہے آخر, تو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا ان کو. جی, لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ پچھلی حکومتیں بھی آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے وہ قسطیں لیتی رہی ہیں, اس حکومت نے بھی آئی ایم ایف کی طرف سے قسط لی گئی ہے. اب یہ قسط جو ہے وہ سود سمیت آئی ایم ایف کو واپس کرنی ہے. لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جب یہ قسط جو ہے وہ واپس کی جائے گی وہ ہم پہ ٹیکس لگا کر واپس کی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قسط کے بعد مہنگائی میں کیا کمی آتی ہے, بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ پراپر طریقے سے کم ہوتی ہیں, کیونکہ دن پہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اب قسط کے آنے سے کیا اس میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا, مزید آنے والا یہ تو وقت ہی بتائیے گا. مجھے میرا کیمرہ مین ارشاد علی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں اجازت حاضر ہوں گے.